السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ لوگوں کو ایک بہت ضروری بات قربانی سے متعلق، اور وہ ضروری بات کون سی ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کیسے کریں۔ کیونکہ جیسے ہی عید الاضحیٰ آتی ہے نا، تو سب سے بڑا مسئلہ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، دعا کون پڑھے گا بھائی؟ اب ہم لوگ، افسوس کی بات ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، عربی کے چند الفاظ نہیں پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے، لیکن نہیں جانتے۔ تو پہلے سے لوگ حافظوں کو بک کرتے ہیں، عالم لوگوں کو بک کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں دعا پڑھنے آنی ہے، اور اگر کوئی بک نہ کر پایا تو وہ بھائی پریشان ہوتا رہتا ہے، ارے کوئی دعا پڑھ دے گا، ارے قربانی ہونی ہے، دعا پڑھ دے گا، کوئی دعا پڑھ دے گا۔ چلو بہت تلاش کرنے کے بعد گھر میں کوئی نکل آیا کہ میں پڑھ دوں گا، تو وہ دعا کہاں ہے؟ اب وہ چھوٹی چھوٹی کتابیاں جن پہ یہ قربانی کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں، وہ تلاش کرتا پھر رہا ہوتا ہے، ارے بھائی دعا کہاں ہے، دعا کہاں ہے؟ تو بہت ضروری مسئلہ ہے یہ کہ قربانی کا جانور ذبح کیسے کریں، ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کی جو دعائیں ہیں، جو کتابوں پر لکھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس پہ لکھی ہوتی ہیں، یہ دعائیں مسنون ہیں۔ مسنون ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ دعائیں یاد ہوں، آسانی کے ساتھ پڑھنے والا یا آپ پڑھ سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پڑھنے والا نہیں مل رہا ہے اور یہ دعائیں یاد نہیں ہیں، کسی کو کتابیں بھی نہیں مل پا رہی ہیں، تو بہت زیادہ دوڑ دھوپ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دو۔ اب وہ واقعہ آپ سنو جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تقریباً 5-6 سال پہلے میں ایک گاؤں میں جو ہے نا، وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے گیا ہوا تھا، یہاں فیروز آباد سے تقریباً 30-40 کلومیٹر دور۔ تو جب میں نے عید کی نماز پڑھائی تو چونکہ جانے میں بھی مجھے 1.5 گھنٹے لگے تھے، راستہ بہت خراب تھا، تو میں نے کہا جلدی سے نماز پڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد واپس فیروز آباد آ جاؤں گا۔ نماز پڑھا کے جب میں فارغ ہوا تو پہلے تو نماز بہت لیٹ ہوئی، وہاں لوگ نہا دھو کے تیار ہو کے آ رہے تھے، گاؤں کی ایک ہی مسجد تھی، تو نماز کا اگر ٹائم 8:30 کا تھا تو نماز ہوئی 9:30 بجے، لوگوں کو جمع کرنے کے چکر میں۔ اب نماز پڑھا کے میں 10 بجے جب فارغ ہوا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تو گاؤں والے کہنے لگے ارے مفتی صاحب ایسے نہیں جائیں گے آپ، کیونکہ ابھی تو آپ کو قربانی کرنے کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ پڑھنی ہے سب کے گھر جا کے۔ تو میں نے سوچا یہ 40-50 گھر ہیں اس گاؤں کے اندر، اگر ایک ایک کے یہاں جا کے بھی میں نے 20 لوگوں کے یہاں بھی قربانی ہو رہی ہو، اور اگر ایک ایک کے یہاں جا کے بھی میں نے یہ دعائیں پڑھنا شروع کی تو 15-15 منٹ ایسے تو مجھے شام ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ایسے تو مجھے شام ہو جائے گی، بولے ہاں تو آپ شام میں جائیے گا۔ ارے میں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے ارے مفتی صاحب پھر قربانی کیسے ٹھیک ہوگی، ہم دعائیں پڑھنا نہیں جانتے اور دعائیں ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، یہ تو آپ کو ہی پڑھنا پڑے گی۔ تو میں نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، دعا یاد ہے کسی کو؟ کوئی قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ تو اس پورے گاؤں میں کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں کو پہلی فرصت میں ہم زندگی میں قرآن پڑھنا ہی نہ جان سکیں تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے پہلی فرصت میں ہمیں قرآن مجید پڑھنا سیکھنا شروع کر دینا چاہیے آج سے ہی، تاکہ ہمیں یہ محتاجگی ختم ہو، اور آخرت میں سوچو ذرا یار، آخرت میں اگر اللہ کے نبی پوچھنے لگے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تم نے، بتاؤ کیا بنے گا ہمارا؟ اسی لیے قرآن پڑھنا سیکھو۔ ہر گھر میں قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی حافظ کو، کسی مولانا کو دعا پڑھانے کے لیے بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب وہاں لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو میں نے ان کو جمع کیا۔ میں نے کہا اچھا میں اگر لکھ کے دے دوں تو پڑھ لو گے؟ تو وہ پڑھنا ہی نہیں جانتے نا، تو وہ لکھ کے بھی دے دوں گا تب بھی نہیں پڑھ پائیں گے وہ۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ پھر بھی پریشان مت ہو، اچھا یہ بتاؤ بسم اللہ اللہ اکبر کون کہہ سکتا ہے؟ سب لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر تو مفتی صاحب بہت آسان ہے، ہم بھی کہہ لیں گے، ہم بھی کہہ لیں گے۔ جو ان پڑھ لوگ تھے، جو بالکل بھی کبھی نہیں پڑھے ہو، تو بسم اللہ اللہ اکبر تو بچہ بچہ کہہ لے گا۔ میں نے کہا بس قربانی کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے، جو فرض کے درجے میں جو چیز ہے، یعنی جس کے بغیر قربانی صحیح ہوگی ہی نہیں، وہ یہی جملہ ہے، وہ یہی کلمات ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، کہ جب آپ جانور کو ذبح کرو تو قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹاؤ اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور پر چھری پھیر دو، ہو گئی آپ کی قربانی، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 1-2 لوگوں نے بات کو سمجھا، لیکن کچھ اور نہیں سمجھ رہے تھے، پھر میں بار بار سمجھاتا رہا، تو بہرحال ان کے سمجھ میں آ گئی، اور پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ الحمدللہ اب اس گاؤں میں جو ہے نا، لوگ خود ہی دعا پڑھتے ہیں، خود ہی قربانی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی کا جانور ذبح کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر وہ دعائیں جو مسنون ہیں وہ آپ کو یاد ہیں، وہ کوئی پڑھنے والا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں پڑھنے والا ہے، نہیں مل پا رہی ہیں یہ دعائیں، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جانور کو لٹاؤ۔ اب طریقہ سن لو،
طریقہ بتا رہا ہوں میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا۔ دعائیں یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہیں تو جانور کو قبلے کی طرف رخ کر کے لٹاؤ، یعنی اس کو الٹی کروٹ پہ لٹاؤ، اس کے الٹے پیر نیچے ہونا چاہیے اور قبلے کی طرف اس کا رخ کر دو، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گردن پر چھری چلا دو، آپ کا جانور ٹھیک ہو گیا، ذبح ہو گیا، حلال ہو گیا۔ اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر جانور کو ذبح کر دے تو پھر وہ حرام ہوگا، اس کو گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی جان بوجھ کر اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا ہے تو جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ کوئی بھول جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جتنے بھی لوگ چھری چلا رہے ہوں، جیسے کہ قریشی کے ساتھ کوئی اور بھی چھری پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، جتنے لوگ چھری پہ ہاتھ لگائیں گے ان کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہ خوب اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے، اگر بسم اللہ اللہ اکبر آپ نہیں پڑھو گے جانور حلال نہیں ہوگا، آپ کی قربانی بھی بالکل بھی درست نہیں ہوگی۔ اب وہ مسنون دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ جب قربانی کے جانور کو قبلے کی طرف لٹا دیں گے نا، تو قبلے کی طرف کیسے لٹانا ہے کہ بائیں کروٹ پر، یعنی لیفٹ سائیڈ اس کی نیچے ہونا چاہیے جانور کی، اور قبلے کی طرف اس کا رخ کر دیں۔ قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ دہلی میں جو ہے نا گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے جس جگہ آپ قربانی کر رہے ہیں وہاں قبلے کی طرف رخ ہو جائے، تو اگر بائی چانس قبلے کی طرف رخ نہیں ہو پا رہا ہے تو پریشان مت ہو، قبلے کی طرف رخ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جیسے چاہیں پھر آپ جانور کو ویسے لٹا دو۔ چھری کو خوب تیز کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موتھری چھری سے ذبح کرنے کو منع فرمایا، اس سے کیا ہوتا ہے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ قربانی کو یہ سوچ کر کرو کہ اللہ نے حکم تو دیا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے بیٹے کی جگہ دمبا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، آپ یہ تصور کرو کہ میں اللہ اگر حکم دیتا بیٹے کو ذبح کرنے کو تو میں بیٹا بھی ذبح کر دیتا، تو اگر اللہ ایسا حکم دیتا تو ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہوتے تو کیسے کرتے؟ چھری بھی تیز کرتے اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھی کرتے نہیں کرتے؟ بالکل اسی طرح سے جب جانور کو ذبح کرو تو اس کو گھسیٹ کے مت لاؤ، پیار سے اس کو لے کر آؤ، پیار سے اس کو لٹاؤ، چھری کو تیز کر لو تاکہ جلدی سے اس کی روح نکل جائے، جلدی سے وہ ذبح ہو جائے۔ اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو، جانور کے سامنے چھری تیز مت کرو، جانور کے ساتھ نرمی کا، پیار کا، اچھائی کا معاملہ کرو، جانور کو خوب اچھے سے کھلاؤ پلاؤ، ہے نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضور کے ارشادات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جانور کو آپ نے لٹا دیا قبلے کی طرف رخ کر کے، پھر آپ یہ دعا پڑھو۔ ابھی چھری نہیں پھیرو، چھری پھیرنے سے پہلے جب آپ نے لٹا دیا اور اس پر اب آپ چھری چلانے والے ہو تو پھر یہ دعا پڑھو گے۔ انی وجہت، اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کی گردن پر چھری چلائیں اور جانور کو ذبح کر دیں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ پھر یہ دعا پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، مان لیجئے آپ اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے، کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں، تو پھر اللہم تقبلہ منی کی جگہ آپ من کہہ کے ان کا نام بولیں گے جن کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، جیسے من عمران، من صدیق، ٹھیک ہے، من وسیم، ایسے۔ اور بڑے جانور میں 7 لوگ ہوتے ہیں تو من کے بعد آپ ان 7 لوگوں کا نام لیں گے، من عمران، من وسیم، من فہیم، من ارشاد، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال بالکل بھی نہ اتر پائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر ذبح کیا اور فوراً ادھر کھال اتارنا شروع کر دی، اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، اور حضور نے کوئی بھی ایسا کام جس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہو اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ قربانی کرنے کا بالکل صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ دعا یاد نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیں۔ اچھا، کچھ ضروری مسائل ہیں جو آپ لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ہمیں ہی اپنے ہاتھ سے کرنی ہے، تو سنت یہ ہے اور اچھا یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرو۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی تو قریشی نہیں ہوتا، ہر آدمی تو قربانی کرنا نہیں جانتا، تو پھر جو قریشی ہے
اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لو اور تھوڑا سہارا دے دو، چھری چلا لو، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو قربانی کا جانور جب ذبح ہو رہا ہو تو آپ سامنے کھڑے ہو جاؤ، لیکن بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، وہ سامنے قربانی کا جانور ذبح ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، دل کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور دل ہونا نہیں چاہیے، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اگر قربانی کا جانور ان کے سامنے ذبح نہیں ہوا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قربانی کا جانور آپ کے ہی سامنے ذبح ہو، ٹھیک ہے۔ خواتین کا بھی یہی مسئلہ ہے، خواتین قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور خواتین بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہیں۔ بعض صحابہ اکرام جو ہے نا وہ اپنی بچیوں سے قربانی کا جانور ذبح کرواتے تھے، جیسے مان لیجیے گھر کے لوگ قربانی کا جانور ذبح کرنا جانتے ہیں تو خواتین ہاتھ لگا سکتی ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، خواتین بہت کمزور دل کی ہوتی ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھو، آپ کے نام سے قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔